اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری آغاز صاحب جو چل رہی تھی بحث وہ ہے مفہوم کے اندر، اس کی بنیادی طور پہ انہوں نے شروع کے اندر تین جو ہے وہ حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مفہوم کا معنی، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا جو مقصود ہے معنی وہ کون سا ہے کہ جو منطوق کے مقابلے میں ہو۔ پھر ہر ایک کی انہوں نے تعریف کی، منطوق کی تعریف اور مفہوم کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح پھر جو دوسری قسم ہے وہ ہے نزاع، اس کی حجیت کے اندر، مفہوم کی حجیت میں نزاع۔ کس چیز میں تھی نزاع؟ نزاع اس چیز میں تھی یہ جس طرح اس کا ٹائٹل عنوان جو دے رہا ہے ایک اشارہ اس طرف ہماری گفتگو نہیں ہے، یعنی جو وہم دلا رہا ہے وہ کیا ہے کہ مفہوم رکھنے کے بعد آیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے کلام۔ ہماری بحث اس میں نہیں ہے، یہ مباحث حجت میں چلا جائے گا۔ ہمارا خود جو محل نزاع ہے وہ یہ ہے کہ آیا خود جملے کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جیسے کہ جملہ شرطیہ مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اسی کو جو ہے انہوں نے بیان کیا تھا۔ تیسرا صاحب جو عنوان ہے وہ ہے اقسام المفہوم، مفہوم کے اقسام۔ مفہوم کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، مفہوم موافق ہوگا یا مفہوم مخالف ہوگا۔ ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقۃ و مفہوم المخالفۃ، کہ مفہوم جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مفہوم موافق کی طرف اور مفہوم مخالف کی طرف۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے اندر نا، جامعہ کوفہ میں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، یعنی پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ایک اور انہوں نے کیا ہوا ہے، ڈگری لی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قسمہ، انقسمہ، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ اس طرح کے الفاظ اسی کے جو مشتقات ہیں وہ الہ کے ذریعے یہ لوگ متعدی کرتے ہیں نا۔ مثلا جس طرح یہ ہے کہ ینقسم مفہوم الہ، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، تصحیح کیا ہے کہ الہ کے ذریعے سے اس کو کیا جائے، یعنی ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقۃ و مفہوم المخالفۃ، ایک لفظ جو ہوتی ہے ایک غلطی چلیں، لیکن تقریباً جتنی بھی کتابیں ہیں وہاں پہ الہ کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقت، وہ کیا اصل کہ ما کان الحکم فی المفہوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، کہ حکم مفہوم کے اندر جو ہوتا ہے وہ موافق ہوتا ہے کس کے؟ جو منطوق کے اندر حکم ہوتا ہے اس کے سنخ کے، یعنی طبیعت کے۔ جو منطوق کے اندر حکم موجود ہے اسی کی طبیعت کے موافق جو حکم ہوگا وہ مفہوم کے اندر اگر اسی طرح سے ہو تو یہ مفہوم موافقت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر منطوق ایک حکم کے اوپر دلالت کر رہا ہے جو کہ وجوب ہے، تو مفہوم بھی اگر وجوب کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم موافقت ہے۔ یا اسی کے برعکس اگر منطوق جو ہے وہ حرمت کے اوپر اور مثلا کسی دلالت اولیاء جس طرح کے نیچے مثال دیں گے، حرمت کے اوپر دلالت کر رہا ہو، تو اسی طرح اگر منطوق دلالت کر رہا ہے تو مفہوم جو ہے وہ بھی اگر حرمت کے اوپر دلالت کرے تو یہ کیا ہے کہ دلالت موافقت یہ مفہوم موافق کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ایک وجوب ہے تو دوسرا حرمت، ایک حرمت ہے دوسرا وجوب پہ یا کسی اور مصحف پہ، استحباب پہ یا اس سے ہٹ کے یعنی حکم کے اوپر آئے گا تو وہ مفہوم مخالف ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ تر یہ آپس میں اینٹی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو جیسا کہ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ الْوُجُوبُ مثلاً، کہ اگر منطوق کے اندر حکم وجوب ہوگا مثلاً تو کان فی المفہوم وجوب، کان فی المفہوم الوجوب ایضاً، تو جو مفہوم کے اندر ہوگا حکم وہ بھی کون سا ہوگا؟ سب وجوب ہوگا۔ کان فی المفہوم الوجوب، یعنی الحکم کان فی المفہوم الوجوب ایضاً، تو حکم بھی جو ہوگا وہ مفہوم کے اندر وجوب کا ہوگا۔ وہکذا، اور اسی طرح کدلالۃ الاولویۃ فی مثل قولہ تعالی فلا تقل لہما اف علی النہی عن الضرب والشتم للابوین، جس طرح خداوند متعال کا قول ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی اس کے اندر نہیں ہے نا حرمت ہے، ٹھیک ہے، روکا جا رہا ہے، زجر ہے کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ اس کی دلالت بطریق اولویت کرنا کس چیز کے اوپر؟ علی النہی یعنی ضرب والشتم للابوین، کہ والدین کو نہ مارا جا سکتا ہے اور نہ ہی سب و شتم کیا جا سکتا ہے، برا بھلا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ تو یہ بطریق اولا اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے
ایک حرمت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اف کہنا جو ہے وہ تحریم ہے، سب حرمت ہے. ان کو مارنا پیٹنا یہ بھی حرمت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور یہ باطریق اولا کر رہا ہے. تو یہ جو منطوق ہے اس کے اندر جو حکم تھا وہ کون سا تھا؟ تحریم، حرمت. تو اسی کے جو مفہوم نکلے گا مثلا مارنا پیٹنا، اس کا جو حکم ہے وہ کون سا ہے؟ تحریم کا ہے. تو لہٰذا دونوں کو جو ہے منطوق حکم موافق ہو گیا کس کے؟ منطوق کے حکم کے، یا منطوق کا حکم جو ہے وہ مفہوم کے حکم کے موافق ہے. تو اس وجہ سے اسے کیا کہیں گے؟ اس ایسے مفہوم کو مفہوم موافق کہیں گے. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَشَدُّ إِهَانَةً وَإِلَامًا مِنَ تَأْفِيفِ الْمُحَرَّمِ بِحُكْمِ الْآيَةِ. اور اسی طرح مثلا یہ جو ہم نے کہا کہ مارنا پیٹنا یا اور لیتے جائیں والدین کے لیے جو بھی کوئی بھی تکلیف دینا، رنج و تکلیف اعلام ہو گیا، یا پھر ان کی اہانت کرنا، آیت کے حکم کے مطابق یہ کیا ہے؟ اف جو کہ حرام کی گئی ہے اس سے بھی زیادہ اہانت کا باعث بن رہا ہے یا تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے آسان؟ حرام ہوں گے، اور یہ مفہوم موافق کے تحت کیا ہے؟ سمجھے جا رہے ہیں. وقد یسمى هذا المفہوم فحوى الخطاب. اور اس مفہوم کو کبھی کبھار نام دیا جاتا ہے فحوى الخطاب، یعنی اصل خطاب. کہ اصل خطاب جو ہے وہ اس کا نام ہے. اور ایک اور انہوں نے نیچے ہامش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو لحن الخطاب بھی کہا جاتا ہے. اکثر بعض دفعہ جو ہے وہ پیپر کے اندر سوال بھی آتا ہے کہ فحوى الخطاب کسے کہتے ہیں. تو اس میں مفہوم موافق جو ہے اس کی تعریف لکھیں گے، کیونکہ یہ اسی کا ہی دوسرا نام ہے. ولا نزاع فی حجیت المفہوم الموافقہ. مفہوم موافقت کی حجیت میں تو نزاع ہی نہیں ہے، کوئی بحث ہی نہیں، آسا محل بحث ہی نہیں. سب اصولی جو ہے ان کا اتفاق ہے کہ اس جیسے جو جملے ہوتے ہیں ان کا مفہوم ہوتا ہے. بمعنی دلالت الاولویہ علی تعدی الحکم الی ما هو اولا فی علت الحکم. کس معنی میں اعظم کہ یہ جو مثلا بطریق اولویت دلالت کر رہا ہوتا ہے کس کے اوپر؟ کہ جو علت حکم ہے. مثال کے طور پر یہ جو زجر کیا گیا تھا نا، فلا تقل لہما اف، تو والدین کو یعنی اف تک کہنا، اذیت دینا، یہ چیز کیا ہے کہ علت حکم ہے، ٹھیک ہے. اس سے جو حکم تجاوز کر رہا ہے جو کہ مارنا پیٹنا ہے، وہ بطریق اولا کیا ہے کہ حرام ہے، اسی حکم کے اندر شامل ہوتا ہے. یہی دلالت اولویت کے اندر ہے کہ بیمانہ دلالت الاولویہ، اس معنی میں کہ بطریق اولا یہ دلالت کر رہا ہے اللہ تعدی الحکم، کہ حکم جو ہے وہ تعدی کرے گا، تجاوز کرے گا الی ما هو اولا، کہ جو اس سے اولا ہے جو کہ مارنا پیٹنا ہے. فی علت الحکم، علت حکم میں جو کہ کیا ہے ایسا والدین کو اف کہنا اور ان کو اذیت دینا، ٹھیک ہے. ان سے تجاوز کر گیا، مارنا پیٹنا، یہ بطریق اولا دلالت کر رہا ہے کہ حرام ہے. وَلَهُ تفصیل کلام یاتی فی موضعہ. اس کا اپنا جو ہے سب ایک کلام کی تفصیل ہے اس کی، جو کہ اپنی مقام پہ آئے گی. نمبر 2، دوسری قسم مفہوم المخالفتی. پہلا مفہوم موافق ہو گیا، اور ہم نے بیان کر دیا کہ مفہوم موافق ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس میں منطوق کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ مفہوم کے اندر حکم کی، یعنی اس کی طبیعت جو ہوتا ہے طبیعت حکم کے موافق ہوتا ہے جو کہ مفہوم کے اندر حکم ہوتا ہے. مثال کے طور پر منطوق کے اندر اگر حکم وجوب کا ہے تو اس کی طبیعت میں حکم وجوب کا تھا. یہی حکم جو ہے وہ موافق ہوگا مفہوم کے اندر بھی وجوب کا حکم ہوگا. اسی طرح اگر منطوق جو ہے وہ حرمت کے اوپر دلالت کرے، تحریم کے اوپر حکم جو ہے اس کا منطوق، تو اسی طرح کے اعصاب اگر اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی تحریم کے اوپر دلالت کر رہا ہے، حرمت کے اوپر، تو یہ مفہوم موافق کہلائے گا. اما جو مفہوم مخالف ہے، ما کان الحکم فیہ مخالفا فی سنخ للحکم الموجود فی المنطوق، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ حکم جو منطوق میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے یہ مفہوم اس کا. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک وجوب کا حکم ہے مفہوم کے اندر، تو منطوق کے اندر، تو مفہوم کے اندر حرمت کا آ جائے گا. یا اگر مثال کے طور پر منطوق جو ہے وہ حرمت ہے تو مفہوم کے اندر وجوب کا آ جائے گا. وَلَهُ مَوَارِدُ كَثِيرَةٌ وَكَالْكَلَامُ فِيهَا. اس کے کئی موارد ہیں کہ جس میں کلام جو ہے وہ واقع ہوا ہے. نذکرها بالتفصیل، ہم اس کو ذکر کریں گے. وَهِيَ سِتَّةٌ، وہی کتنے سب اس کے اقسام 6 قسمیں انواع بن جاتی ہیں یہ مفہوم مخالف کی. مفہوم شرط ہے، مفہوم شرطی، مفہوم الوصف، مفہوم الغایہ، مفہوم الحصر، مفہوم العدد، مفہوم اللقب. ان سب کے جو ہیں مفہوم آیا خود یہ مفہوم کو بدل کرتے ہیں نہیں کرتے. ان کے اندر ان مختلف جہاز سے بالخصوص مفہوم شرط چونکہ اس کا مفہوم بھی ہے، اور اسی کے اندر اس کو وہ مفصل بیان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو ہے
وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے اندر وہ مین قواعد اور ان چیزوں کو ذکر کر دیں گے. اور سب سے بڑھ کے خود جو جملہ شرطیہ ہے وہ کثرت سے استعمال بھی مثال کے طور پر باقیوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ چیز کہ جو مفہوم رکھتی بھی ہے، مفہوم مخالف رکھتی بھی ہے. الاول مفہوم شرط، پہلی آسا جو مفہوم مخالف کی قسم ہے وہ مفہوم شرط ہے. تحریر محل نزاع، ہمارا محل نزاع کس چیز میں آسا بھی دیکھیں گے ذرا. لا شک فی ان الجملۃ شرطیہ یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق تالیفیہا علی المقدم الواقع موقع الفرد و تقدیر وہی علی نحوین. کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وضع کے اندر یعنی بالوضع ہی، ٹھیک ہے، اس کا منطوق دلالت کرتا ہے کیا چیز کہ وہ جو ہے کس طرح کے منطوقاً یدل منطوقها علی تعلیق تالیفیہا علی المقدم، کہ تالی جو ہوتی ہے وہ معلق ہو جائے گا اس کے اوپر مقدم کے اوپر، یعنی جزا موقوف ہے کس کے اوپر؟ شرط کے اوپر. تو یہ تو بالوضع ہی اس سے جو ہے وہ چیز سمجھی جا رہی ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے. علی المقدم الواقع، جو اس سے پہلے ہے اس کے اوپر موقوف ہے تالی، موقع الفرض و تقدیر، جو بھی آپ اس کو تقدیر میں فرض کر لیں گے، کوئی بھی جملہ بنا لیں. وہی علی نحوین، یہ اکثر دو اس کی اقسام بن جاتی ہیں. ان تکون مسوقتا لبیان موضوع الحکم، کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے یہ آ رہا ہوگا کہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو آیا یہ مثال کے طور پر یہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تب ایک مسئلہ مثلا اس کو بیان کریں گے. دوسرا کیا کہ اگر وہ موضوع حکم کو نہیں بیان کرنے کے لیے آ رہا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ موضوع حکم کی قید کے طور پر آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے. شرطیہ موضوع کے لیے یعنی حکم موضوع کی قید ہے. یعنی مختصر دیکھا جائے نا تو دو چیزیں ہیں کہ اگر یہ جو جملہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، اگر جو حکم ہے وہ موضوع، جی جزا کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حکم ہوتا ہے اگر یہ قید بن رہا ہو موضوع کی تو اس ایسے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ، ٹھیک ہے، حکم کی قید واقع ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ مفہوم ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر اس کو خود موضوع کو حذف کرنے سے جملہ اپنا باقی اپنی جگہ پر رہے، مثلا اس میں کوئی خلل نہ پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قید حکم ہے، تو ایسے جملے کا مفہوم ہو سکتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر موضوع کو حذف کرنے سے خود جملہ ہی نہیں باقی رہتا ہے، یعنی حکم ہی باقی نہیں رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قید بن رہا ہے کس کی؟ موضوع کی، اور اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. ان تکون مسوقتا لبیان موضوع الحکم، کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ موضوع حکم کے بیان کے لیے آتا ہے. ان المقدمہ ہوا نفس موضوع الحکم، کیا مطلب؟ یعنی جو مقدم ہوتا ہے وہ خود نفس موضوع حکم ہوتا ہے، حکم ہی اس پہ لگ رہا ہے. اگر وہی نہ ہو تو حکم ہی نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکم قید جو ہے وہ کس کی واقع ہو رہا ہے؟ موضوع کی. حیث یکون الحکم فی التالی منوطا بشرط فی المقدم، اس طرح کے حکم جو تالی کے اندر لگ رہا ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ، جو کہ مقدم کے اندر ہوتی ہے. یعنی حکم جو ہے وہ جزا میں ہوتا ہے اور وہ ملا ہوا ہوتا ہے شرط جو کہ مقدم ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ. علی وجہ، اس طرح کہ لا یوکل فرض الحکم بدون ہی، حکم کو جو کہ جزا کے اندر ہوتا ہے اس کو بغیر موضوع کے آپ، یعنی مقدم کے بغیر جو ہے وہ فرض بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ ہے موضوع اس کا یعنی مقدم تو حکم لگے گا، اگر نہیں ہے تو پھر جزا بھی نہیں ہوگی. موضوع مقدم میں ہوگا اور حکم تعلیم میں ہوگا. حکم تعلیم میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو حکم ہے یہ خود موضوع کے اوپر ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود نفس جو ہے نا موضوع الحکم جو ہے، جی خود موضوع جو ہے وہ خود نفس الموضوع حکم ہے، کہ حکم ڈائریکٹ اس کے اوپر لگ رہا ہے. حالانکہ حکم جو ہوتا ہے وہ تالی کے اندر بیان کیا گیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس طرح سے ملا ہوا ہے موضوع کے اندر، منحصر ہے یعنی نہیں یہ آئے گا منحصر والی کوئی شرطیں آئیں گی کہ تین جو شرائط ہیں نا انحصار والی ہے، یہ دیکھیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ جس طرح کہہ رہے ہیں نحو قولہم، جیسے کہ ان کا قول ہے اس نے کہا کہ ان رزقت ولدا فاختنہ، کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیٹا ہو تو اس کا ختنہ کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ان رزقت ولدن، کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، یہ موضوع ہے، یہ مقدم بھی ہے جس کو جو کہ شرط کہتے ہیں. اسی کے اندر کیا ہے کہ اس کا موضوع حکم ہے، کہ حکم جس کے اوپر لگ رہا ہے وہ کون ہے؟ بیٹا، ولد، کہ اگر آپ کا بیٹا ہو تب یہ حکم ہے نا کہ فاختن ہو، کہ اس کا جو ہے وہ ختنہ کریں. لیکن اگر بیٹا ہی نہ ہو تو اس صورت میں یہ موضوع ہی منتفی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، ایسا موضوع منتفی ہے تو اس کا مطلب حکم ختنہ کرو نہ کرو پہ بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ فإنه في المثال لا يُوكَلُ فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده، کہتے ہیں کہ اس جیسے جملے میں ہم نے مثال دی ہے، ختنہ جو ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے، یہ متحقق ہوگا، اس کا فرض کر سکتے ہیں کہ اگر ولد ہوگا، لیکن اگر ولد کا وجود ہی نہ ہو، کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر ختنے کے ہونا نہ ہونے کا کوئی وجود کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے، فرض نہیں کر سکتے کہ ختنہ بھی کرنا ہے اس کو۔ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح خداوند متعال کا قول ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ اگر تم جو اپنی لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو باغی ہونے کے اوپر کیا ہے کہ مجبور مت کرو، اگر وہ خود جو ہے وہ کیا ہے بغائی تجاوز کرنا حکم کہ وہ کوئی کام آگے کریں، اگر وہ خود جو ہے وہ بچنا چاہتی ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں، تم ان کو مجبور مت کرو۔ فإنه لا يُعْقَلُ فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحسن من قبل الفتيات، اگر وہ خود، ٹھیک ہے، تحسن میں آنا چاہتی ہیں تب ان کو بغاء کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجبور مت کرو، لیکن وہ خود ہی نہ اگر وہ پاکیزہ بننا چاہتی ہوں تو پھر موضوع ہی کیا ہے کہ منتفی ہو جائے گا۔ نہیں فتیات، ٹھیک ہے، فتح لڑکے کو کہتے ہیں نا، تو فتح تو لڑکی، نوجوان جو لڑکی ہوتی ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو یہ جو لا فتح ہے، فتح یعنی نوجوان لڑکا جو ہے، یافے کو کہتے ہیں، لیکن جو مرد کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، فتح تو اس کی مونس ہے۔ وقد اتفق الاصولیون علی انہ لا مفہوم لہذا النحو من الجملۃ شرطیہ، اصولیوں کا اتفاق ہے کہ ایسے جملہ شرطیہ کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ بھی سارے جملہ شرطیہ ہیں، یعنی ان رزقت ولدا فاختنہ، کہ اگر تمہیں جو ہے وہ ولد ہو، بیٹا ہو تو اس کا ختنہ کرو، یہ جملہ شرطیہ ہے، لیکن ایسے جملہ شرطیہ کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن انتفاء الشرط معناہ انتفاء موضوع الحکم، کیوں؟ کیونکہ اگر شرط اس میں منتفی کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خود موضوع حکم ہی منتفی ہے، کہ آپ حکم جس پہ لگ رہا تھا وہ موضوع پہ تھا، ٹھیک ہے، شرط اگر شرط منتفی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موضوع حکم ہی نہیں، حکم لگنے کی کوئی موضوع ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جملہ جو ہے اس کا کوئی مفہوم کے اوپر دلالت کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ فلا معنی للحکم کہتے ہیں فلا معنی للحکم بانتفاء تالی علی تقدیر انتفاء المقدم الا علی نحو السالبۃ بانتفاء الموضوع، تو فلا معنی للحکم، حکم لگانے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے، بانتفاء تالی، تالی کو منتفی کرنے سے، علی تقدیر انتفاء المقدم، اس بنا پر کہ اگر مقدم کا جو ہے وہ منتفی کر دیتے ہیں، یعنی اگر آپ شرط کو منتفی کرتے ہیں، ہم نے تو کہا نا کہ جملہ شرطیہ کے جو مفہوم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ موضوع اس کا جو مقدم ہے اس کے، یا شرط کہہ لیں، شرط کے منتفی ہونے سے، ٹھیک ہے، آیا جزا بھی منتفی ہو جاتی ہے، یا تعلیم جو منتفی ہو جاتی ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے صاحب، کہتے ہیں کہ فلا معنی للحکم، حکم کا کوئی معنی ہی ایسے نہیں بنتا ہے، کس کے حکم کا بھی انتفاع تالی کو منتفی کر دیتے ہیں، اللہ تقدیر انتفاع المقدم، اس بنا پر کہ مقدم بھی کیا ہے کہ منتفی ہو گیا، الا علی نحو سالبہ بانتفاع الموضوع، مگر یہ کہ صرف اس بنا پر کہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے، مثلا موضوع کو منتفی کر کے اب جتنا بھی حکم لگا لیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، ٹھیک ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کرتا ہے، یہ اب موضوع ہی نہیں ہے، اس کا باپ ہے ہی نہیں، آپ جتنا مرضی لگا لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنے مرضی احکامات اس کے وقت منتفی کر لیں۔ ولا حکم حینئذ بالانتفاع، اس صورت میں کہتے ہیں کہ انتفاع کا کوئی، یہ جو حکم لگا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ، ولا حکم حینئذ بالانتفاع، کوئی حکم نہیں لگ رہا، صاحب انتفاع آپ کر دیتے ہیں اگر، بل ہوا انتفاع الحکم، بلکہ خود کیا ہے کہ آپ حکم کو کیا ہے کہ منتفی کر رہے ہیں، کہ حکم لگا ہی نہیں رہے من جہہ اگر دیکھا جائے، کیونکہ حکم موضوع پہ لگنا ہے اور موضوع ہے ہی نہیں، تو گویا کہ حکم ہی نہیں ہے، حکم ہی منتفی کر دیا آپ نے۔ فلا مفہوم للشرطیۃ فی المثالین، تو ان مثالوں کے اندر جو دونوں بیان کی ہیں، اس ایسے جملہ شرطیہ کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ فلا یقال، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان لم ترزق ولدا فلا تختنہ، کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں ہوتا تو اس کا ختنہ بھی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اگر بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر ختنہ کرنا نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے، یہ سالبہ بانتفاع موضوع کے لڑکا ہی نہیں ہے، آپ جتنے بھی حکم لگائیں گے تو آپ گویا کہ حکم منطبق ہی نہیں ہونا ہے، ہوا میں ہی لگانے والی بات ہے۔
ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لم یردنا تحسنا فاکرہوہن علی البغاء، کہ اگر وہ خود یعنی نہ چاہتی ہوں بچنا یعنی پاکیزہ رہنا تو ان کو جو ہے وہ بغاء کے اوپر یا ان کو جو ہے بغاوت کے اوپر اقرار جو ہے نہیں کہ کر سکتے۔ مجبور کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ تو تھا آغا صاحب کہ اگر جو ہے ٹھیک ہے جملہ شرطی آ رہا ہو حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے، یعنی خود مثال کے حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے کیا مطلب ہے کہ خود جو ہے وہ موضوع حکم واقع ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ خود موضوع حکم واقع نہیں ہو رہا ہے، دیکھیں گے ابھی دوسرا جو بن جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تکونا مسوقۃ لبیان الموضوع، کہ وہ خود موضوع کے بیان کے لیے نہیں آ رہا، یعنی خود جو ہے وہ موضوع حکم واقع نہیں ہو رہا ہے۔ حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بشرط علی وجہ یمکن فرض الحکم بدون الموضوع، یعنی اس اعتبار سے کہ جو تعلیق کے اندر حکم ہے جو کہ مرتبط ہے ملا ہوا ہے شرط کے ساتھ، وہ حکم یعنی باقی رہتا ہے فرض کرنے کے بعد بھی کب کہ اگر موضوع ہی نہ رہے، یعنی موضوع کے منتفی ہونے سے حکم کے اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، منتفی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جملے کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے۔ نحو قولہم، مثال کے تو اوپر یہ جو قول ہے کہ ان احسنا صدیقک فاحسن الیہ، کہ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا ہے کہ احسان کریں۔ فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، کہتے ہیں کہ جب کہ دوست کا احسان کرنا ہے وہ موقوف نہیں ہے عقلی طور پہ اگر دیکھا جائے کیا کہ علی فرض صدور الإحسان منه، کہ آپ اسی وقت کریں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہی احسان کرے۔ اگر بالفرض وہ نہیں کرتا ہے، وہ ہے ہی مثلا دوست آپ کا جو ہے احسان نہیں کیا اس نے، یعنی موضوع منتفی ہو گیا، لیکن آپ پھر بھی احسان کر سکتے ہیں کسی اور جہت سے۔ جی، لیکن اگر لڑکا نہ ہو تو خطرہ کر ہی نہیں سکتے، آپ کہاں سے کریں گے لڑکے کا، لیکن اگر دوست آپ کا احسان نہیں کرتا ہے تو آپ وہ اپنی جگہ باقی ہے، موضوع حکم ختم ہو گیا، لیکن اپنی جگہ یہ حکم باقی ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ تو اس ایسے جملے کا جو ہے آغا جی، اس ایسے جملے کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے، مفہوم مخالف۔ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ أَحْسَنَ أَوْ لَمْ يُحْسِنْ، تو آپ اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں اگرچہ وہ احسان کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحْلُ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِهِ، ہمارے مسئلے کے اندر یہ جو دوسری قسم ہے کہ جہاں پر جملہ شرطیہ موضوع حکم کو کے لیے نہیں آیا ہوتا ہے، یعنی خود جو ہوتا ہے وہ موضوع حکم نہیں واقع ہو رہا ہوتا، اس جیسے جو ہے قسم، اس کے اندر کیا ہماری محل نزاع ہے۔ یعنی اس طرح بھی ہر ایک جو ہے وہ ضروری نہیں کریں، اس کی شرائط ہیں، 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ جملہ مفہوم پر دلالت کرے گا۔ وَمَرْجِعُهُ، اور اس کا مرجع کیا ہے، اِلَى النِّزَاع، یعنی اس نزاع کا مرجع کیا ہے، فی دلالت شرطیتی، دلالت شرطیہ کے اندر آغا صاحب جو ہم مفہوم شرط پڑھ رہے ہیں نا، تو دلالت شرطی دلالت کے اندر ہمارا جو مرجع نزاع کا ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے، علی انتفاء الحکم عند انتفاء شرط، کہ شرط کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے کہا کہ اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، کہ اگر سورج طلوع کرے تو دن موجود ہوگا۔ اب شرط کیا ہے کہ اذا طلعت الشمس، کہ اگر سورج طلوع کرے، لیکن اگر سورج طلوع ہی نہ کرے تو یہ جو حکم ہے یعنی شرط کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہوگا۔ حکم کیا ہے کہ نہار موجود ہے، دن موجود ہے، یہ بھی منتفی ہو جائے گا، یعنی دن بھی موجود نہیں ہے، کہ اگر سورج طلوع نہیں کرتا تو دن بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے جملہ آیا اس طرح کا مفہوم رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو یہ مفہوم مخالف ہے اور یعنی اس ہماری بحث کو شامل ہے۔ تو شرط کے منتفی ہونے سے کیا ہونا چاہیے، ان رزقت ولدا فاختنه میں کیا فرق ہو گیا؟ نہیں اس کے اندر تو یہ نا کہ اگر لڑکا نہیں ہوتا ہے تو آپ ختنہ کر ہی نہیں سکتے، تو اگر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا تو دن کیسے ہوگا؟ یعنی اذا طلعت الشمس فالنہار، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کا جو ہم نے جس طرح بھی بیان کیا نا مثال کے طور پہ کہ احسان کرنے والی مثال ہی فرض کریں آپ لے لیں کہ آپ اس کی طرف احسان کریں نہ کریں لیکن دن موجود، آپ اس کے احسان کریں نہ کریں، وہ کرے نہ کرے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس مثال پہ بھی ظاہراً ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع نہیں بھی ہوا ہے لیکن کسی اور سبب کی وجہ سے کیا ہے کہ روشنی آ گئی ہے، بادل ہے، کوئی بادل ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی سورج نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ایک ویسے مثال ہے، یعنی ایک شرعی وہ مثال نہیں۔ اسی طرح میں نے کہا ہے کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں،
یعنی اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو پھر ہے، اگر تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو ہو سکتا ہے پھر ایسے جملے کا بھی مفہوم نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو ایک سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر شرط منتفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہی سمجھ لیں آپ سب کہ ان احسن صدیقو کا، ٹھیک ہے، الیکا فاحسن الیہ، کہ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ اب وہ آپ کا دوست آپ کے اوپر احسان نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس تو مثال پر نا کہ بھی ایک سوال آ رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ بالکل چلیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ فرض کریں نا کہ اگر آپ کا دوست آپ کے اوپر احسان کرے تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض آپ کا دوست آپ پہ احسان نہیں کرتا تو آپ اس کے اوپر احسان نہ کریں، اگر اس کو ہم مان لینا، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ اس طرح کہنا صحیح ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ اس جملے کا مفہوم ہے، مفہوم ہے۔ مفہوم مطلب کیا مطلب مفہوم مخالف، کہ آپ جو ہے شرط کے منتفی کرنے سے حکم کو بھی منتفی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو بیان کریں گا کہ اس سے مراد نوعی حکم ہونا چاہیے، نہ کہ شخص حکم، کیونکہ شخص حکم ہر ایک جملے سے منتفی ہوتا ہے، چاہے جملہ شرطیہ ہو چاہے شرطیہ نہ ہو۔ جس طرح مثال کے طور پہ ان احسن صدیقو کا فاحسن الیہ، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کا دوست آپ پہ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر احسان کرو، اگر نہیں کرتا نہ کرو، یہ تو شخص حکم ہوگا کہ آپ نے منتفی کر دیا۔ لیکن کوئی اور سبب بن سکتا ہے احسان کرنے کا، وہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر عالم ہے یا ہاشمی ہے، سید ہے یا کوئی بھی اس طرح، تو کسی اور چیز سے آپ اس کے اوپر احسان کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شخص حکم تو منتفی ہوا تھا، نوعی حکم اپنی جگہ باقی ہے، لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ مکمل، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نوعی حکم ہی منتفی ہے، یعنی کوئی اور طریقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی جہت سے آپ اس پہ احسان کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ اس ایسے جملے کا مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہ نہ ہاشمی ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ کوئی فاضل ہے، نہ کوئی اس طرح، مطلب کوئی چیز اس کی دوست بھی نہیں ہے، بنتی ہی نہیں ہے کوئی ایسی، ہر طرح سے وہ جو ہے وہ نوعی حکم، یعنی ہر قسم کا اس حکم جس طرح بن سکتا تھا اس کے اوپر منتفی ہے۔ اس صورت کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ جیسے جملے کا کیا ہے مفہوم ہے، ان مفہوم رکھتا ان ہے۔ کا اصطلاحی تعریف کیا ہوگا؟ کس کا؟ نوع حکم اور شخص حکم کا۔ شخص حکم یعنی خود حکم، ٹھیک ہے، کہ جو حکم اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر دوست آپ کا آپ پہ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا ہے کہ احسان کریں، یعنی شخص حکم کیا کہ یہ حکم ہے نا، خود اسی حکم کی نفی کر دینا کہ اگر وہ نہیں کرتا تو نہیں ہے۔ لیکن نوعی حکم کیا کہ اس کی کوئی اور ایسا سبب بن سکتا ہے کہ جو احسان کرنے کا وسیلہ یا ذریعہ ہو، آپ اس کی مکمل انواع کو ہی نفی کر دیتے ہیں کہ نوعی حکم ہی منتفی ہے، کبھی کرنا ہی نہیں ہے، تو اس ایسے یعنی جو ہوگا یعنی مثال کے طور حکم پہ، اور انواع ہے جی جی، کہ اگر حکم وہ عالم ہے، حکم تو احسان ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مکمل نوعی حکم کو ختم کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے کوئی اور سبب نہیں ہے۔ یعنی اگر یہاں اگر پہ احسان اگر اسباب جی جی متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ متعدد جہاں پر ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ممکن ہے، یہ نہیں کہ ہوتے ہیں ہی ہیں، یعنی ممکن ہے اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہوں، لیکن کسی بھی سبب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر آپ اس کو کیا ہے کہ نفی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا نا کہ شرط جو ہے وہ تالی جو ہے وہ مقدم کے اوپر منحصر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب کہ اگر اس کا کوئی اور بھی سبب تھا تو اشارے کو چاہیے تھا کہ ذکر کرے، اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تالی مقدم کے اوپر ہی منحصر اور موقوف ہے، اس کے علاوہ اس کا سبب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرنا یہی ہے کہ نحسن صدیقو کا الیہ کا فاحسن ہو یا فاحسن الیہ، تو اب فرض کریں کہ اس کے اندر اثر کیا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاشمی ہونا یا اس کا عالم ہونا، یہ ساری چیزیں اگر یہ بھی شامل تھی تو اشارے کو جو تھا ذکر کرے، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نوعی حکم ہی اس کا پھر بھی ختم ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کے اوپر احسان کر ہی نہیں سکتے اگر وہ آپ پہ احسان نہیں کرتا۔ اگر مثلا کوئی اور جہت بنتی تو لازم تھا کہ یہاں پہ ذکر کرتا کہ وہ ہاشمی ہونا، یا اگر وہ مثال کے طور پہ ہاشمی بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، پھر بھی آپ احسان نہ کرے تو پھر آپ اس کے اوپر احسان نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ منتفی ہو جاتا۔ تو اس خاص جہاد کو کیا ہے، یعنی اسباب دیگر اگر ہوتے تو اس کو وہ ذکر کرتا، نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی سبب بھی اس کا نہیں ہے، یہ منحصر ہے۔ اب اس یعنی اور جہات اور اسباب کی وجہ سے اگر ہم اس کے اوپر احسان کرے تو یہ والا یہ تو عام مثال ہے نا، کہ رکھے گا، عام مثال ہے، لیکن ہم بیان کر رہے ہیں کہ شارع اگر مثال دیتا ہے، کیونکہ شارع نے جب ایک حکم کے بارے میں کہا کہ فرض کریں کہ اگر اس طرح ہو تو یہ کام کر لو، یہ ہو تو یہ حرام ہے، یہ ہو تو یہ حلال ہے، یا ایک جس طرح آگے آخر پہ ایک مثال بھی دیں گے، امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ ظاہراً انہیں کا یہ کہ مفہوم نکالا تھا امام علی علیہ السلام کے جملے سے، وہ کیا تھا، جی جی، کہ حلال ہونے کے حوالے سے کہ اگر جو ہے
نہ کوئی جی خون نکل، لیکن وہ تیزی سے نہیں نکل، اور نہ ہی جو ہے وہ جانور اپنی آنکھیں ہلا رہا ہے اور نہ ہی اپنے پاؤں ہلا رہا ہے. خون نکلا لیکن حرکت نہیں ہوئی. جی حرکت نہیں ہوئی، مختصر یہ ہے حرکت کس چیز کی، نہ کی نہ ہاتھ کی. تو کیا وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا، یعنی امام نے کہا حرام ہے، لیکن کس جہت سے کہا وہ مفہوم نکالا تھا کہ امام نے فرمایا کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر ذبح کیا جائے وہ اپنے ہاتھ ہلائے یعنی پاؤں ہلائے یا اپنی آنکھ ہلائے تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ اگر نہ ہلائے، جی اگر نہ ہلائے تو حرام ہے، اپنی کھا سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس جیسا جو مسئلہ مفہوم ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی اور سبب ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ پھر بھی جو مثلا امام نے کہا کہ نہیں کھا سکتے نا، کوئی اور سبب ہوگا اس کی وجہ سے آپ کھا سکتے ہو، نہیں. یعنی نوع حکم اگر ہوتا کوئی سبب تو مولا اس کو ذکر کرتے، یعنی نوع حکم ہی منتفی ہے. یہ جو شرعی مثالیں ہوتی ہیں نا، اس کی یہ قریب ہوتی ہیں منطبق ہونے کے. جو عام عمومی مثالیں معاشرے کے وہ یعنی قریب کرنے کے لیے اذہان کو ہوتی ہیں تاکہ ایک بندہ مثال کے ذریعے سے سمجھ جائے. اچھا آگا جی، وَهَذَا نَحْوُ ثَانٍ، یہ ہو گیا صاحب. بِمَانَ أَنَّهُ، یہ جو ہم نے کہا نا کہ حکم شرط کا حکم جو ہے وہ منتفی ہونے سے جزا کا حکم بھی کیا ہے کہ وہ منتفی ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے ہماری. بِمَانَ أَنَّهُ هَلْ يُسْتَكْشَفُ مِنْ تَبْعِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ انتفاء نوع الحکم المعلق كالوجوب مثلا علی تقدیر انتفاء شرط. کیا یہ کشف ہو سکتا ہے کہ جو شرط ہے اس کو مان لیتے ہیں کہ اس بنا پر کہ وہ منتفی کر دیا اور اس کے اندر جو حکم تھا وہ کیا تھا، وجوب تھا، فرض کریں، ٹھیک ہے. کیا یہ کشف ہو سکتا ہے کہ اس کے منتفی ہونے سے وہ جو حکم معلق جو کہ اس کے اندر ہے، تعلیق کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مکمل نوعی طور پہ کیا ہے کہ ختم ہو گیا؟ کیا یہ کشف کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم ہے. بالفاظ دیگر کہ شخص حکم نہیں بلکہ نوع حکم کی بات چل رہی ہے. اسی کو وہ نیچے سوال کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کریں. وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے کہہ دیا کہ نوع الحکم کہا کہ نوع حکم جو ہے وہ منتفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. شرط کے منتفی ہونے سے جو حکم منتفی ہوگا جزا کا وہ نوع حکم ہونا چاہیے. وَإِنَّمَا قُلْنَا نوع الحکم، ہم نے نوع حکم کہا کیوں؟ لِأَنَّ الشَّخْصَ كُلِّ حُكْمٍ فِي الْقَضِيَّةِ شَرْطِيَّةٌ أَوْ غَيْرِ شَرْطِيَّةٍ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ مَوْضُوعِهِ أَوْ أَحَدِ قُيُودِ الْمَوْضُوع. کہ اگر ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ جملہ شرطیہ ہو یا کوئی غیر جملہ شرطیہ ہو، اس کے موضوع منتفی ہونے سے یا اس کی کوئی بھی ایک قید اگر منتفی ہو جاتی ہے تو اس کی قید منتفی ہونے سے کیا ہے کہ وہ حکم بھی کیا ہے کہ منتفی ہو جاتا ہے. اذا جاءک زید فاکرمہ، اگر آپ کے پاس زید آئے تو آپ اس کا احترام کریں. شخص حکم کیسے منتفی ہوگا؟ اذا جاءک زید کے بجائے اگر کہتے ہیں اذا جاءک عمرو فاکرمہ، زید نہیں آیا، امر آ گیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک موضوع ختم ہو گیا، تو آپ اس کا احترام یعنی شخص حکم کی روح سے نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ہم نے کہا کہ آیا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھا ہے اس نے، صحیح ہے، خود اس کے پاس آیا نہیں، دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قید لگائی تھی کہ اذا جاءک کہ آیا تو، لیکن اس نے تو دیکھا ہے، آیا نہیں ہے قید، تو اس کا مطلب شخص حکم منتفی ہو گیا. تو اسی طرح موضوع کے منتفی ہونے سے یا کسی ایک قید کے منتفی ہونے سے اس کا شخص حکم تو منتفی ہو جاتا ہے. جی جی، اس میں بھی ہو سکتا ہے نا، مثال کے طور پہ کہ اذا جاءک زید فاکرمہ، اگر آپ کے پاس زید آتا ہے تو آپ اس کا احترام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ وہ آپ کے اوپر احسان کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کے بھی اور اسباب بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آئے نہ آئے، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی اور جہت سے احترام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو شخص حکم اس اعتبار سے تو منتفی ہو گیا کہ اگر نہیں آتا تو احترام نہ کریں. لیکن نوع حکم ہو سکتا ہے منتفی پھر بھی نہ ہو. کیوں؟ کہ کوئی اور سبب ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہی عالم ہو، فاضل ہو، کہ بھئی آپ اس جہت سے اس کا احترام کر رہے ہوں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی ایسے جملے کے اندر نوع حکم بھی اس کا منتفی ہو جائے کہ نہ وہ عالم ہے نہ فاضل، اگر عالم فاضل ہوتا تو شرط میں وہ بھی ذکر ہو جاتا منحصر ہونے کی وجہ سے، لہٰذا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جی نوع حکم ہی منتفی ہے کسی سبب کے بغیر، یعنی اور کوئی سبب ہی نہیں ہے، آپ اس کا احترام اگر نہیں آتا تو کر ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب نوع حکم منتفی ہے. تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی اگر یہ اس کو فرض کرتے ہیں حکم منتفی ہو جائے تو حکم نہیں رکھتا، اس کا مفہوم ہے، یعنی نوع حکم منتفی کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مفہوم ہے. یعنی مفہوم سے ہم نے ایک نتیجہ لینا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ حلال ہے، حرام ہے، یہ جتنے آگے احکامات یعنی مفہوم سے لے رہے ہیں، تو وہ ہم کس سے لے رہے ہیں کہ اس کا نوع حکم ہی منتفی ہے. شخصی حکم تو ہر جملے کا منتفی ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے جملہ شرطیہ ہو یا نہ ہو.
ٹھیک ہے آغا جی، سواء کان للقضیۃ مفہوم او لم یکن، چاہے اس کا خود مفہوم ہو نہ ہو، یا خود جملہ شرطیہ ہو یا جملہ شرطیہ ہی نہ ہو، شخص حکم منتفی ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن ہماری جو مراد غرض ہے وہ نوع حکم ہے، کہ کوئی اور سبب تو نہیں اس کا، ٹھیک ہے، کوئی اور ملاک تو نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حکم جو ہے وہ آپ منتفی نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو اس کے اوپر تطبیق کر رہے ہیں، منطبق کر رہے ہیں. وفی مفہوم شرطیاتی قولان، ٹھیک ہے صاحب، جملہ شرطیہ کے مفہوم کے اندر دو قول ہیں. اقواہما انہا تدل علی الانتفاء عند الانتفاء، جو اقوا قول ہے وہ یہ ہے کہ شرط کے منتفی ہونے سے جزا جو ہے یا حکم جو ہے منتفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفہوم رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آگا سبب بھی ہماری کیا ہے کہ بحث ہے، کافی ہے، دیکھ لیں. کافی ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجهم.